پاکستان میں حالیہ عام انتخابات کے بعد مختلف پارٹیوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی جنرل سیکرٹری سید باسل شاہ مشوانی نے برطانیہ کے سینئر صحافی عارف چودھری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیٹوں پر رزلٹ تبدیل کیے گئے۔ پاکستان کی عدالتوں کو منصفانہ تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام ہوگا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں عارف چودھری کی اس رپورٹ سے۔ پاکستان میں حالیہ انتخابات میں مختلف پارٹیوں کے جو بھی رزلٹ آئے ہیں اور مختلف پارٹیاں احتجاج بھی کر رہی ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی مسئلہ چل رہا ہے اور کئی صوبوں میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اور ابھی حکومت بھی بننے جا رہی ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی جنرل سیکرٹری سید باسل شاہ مشوانی صاحب۔ جی شاہ صاحب۔ جی صاحب، شکریہ آپ کا۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ ہم ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ مقصد اگر کسی سمجھا نا، لا الہ الا اللہ وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ابھی جب اب آئے ہیں، ہم جب یہ انٹرویو دے رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامیابی ہے۔ آتے ہیں اسی سلسلے پر، اسی جگہ پر کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا، سب کو معلوم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس گورنمنٹ کو بنانے میں جس کا ہاتھ تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں یو ایس اے کی بات کرتا ہوں، ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتا ہوں، انہوں نے ایک پورے دام لگا دیے تھے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر اور عمران خان کو مائنس کر لیں گے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان مائنس نہیں ہو سکے ان سے۔ 14 پوائنٹس جو ہے انہوں نے اقدامات خان صاحب کے اٹھائے، اس کے آنکھ بند کر لیے، اس کے کان بند کر لیے اور اس کے جو ہاتھ باندھ دیے، اس کے پیر باندھ دیے، اس کو پنجر میں بند کر لیا۔ پھر اس کے خلاف پورے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا اقدامات اٹھائے۔ پھر اس کے سے اسے بیٹ بھی لے لیا، سمبل بھی لے لیے، پارٹی کو جو ہے نا بالکل سسپینڈ کر دیا ہے کہ وہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یار میں کون سی چیز ہو، پورے جو جتنے بھی پاکستان کے مین ادارے ہیں ایسے جو الیکشن کمیشن، وہ سب جتنے بھی خلاف تھے، اپوزیشن بھی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، ہمیں معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، P45 جو بتا رہا ہے، جو ان کے بنائے ہوئے P45 ہے، اس پہ بتا رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی خان صاحب کے تھے وہ جیت گئے تھے اور جیت رہے تھے۔ پھر جس وقت انہوں نے سب چیزوں پر پابندی لگائی، سب نیٹ بند ہو گیا، دوسرے اٹھے، یہ سب جیت گئے تھے۔ تو اگر یعنی لوگ بیوقوف بھی نہیں، اور یہ دس از 2024 ہے، 2024 میں، اور ریگنگ یہ کہتے ہیں کہ ریگنگ نہیں ہوئی بلکہ سامنے بدماشی ہوئی ہے۔ یہ آمنے سامنے، یعنی کہ ہم جو کریں گے ہم کر سکیں گے، اس لیے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لیکن اس کے نتیجے جو ہے نا خراب ہوں گے۔ اور یہ بھی ہے، انہوں نے دیکھو خان صاحب کے ساتھ اپروچ کیا، پی پی نے خان صاحب سے اپروچ کیا، یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، انڈیپینڈنٹ سے، کہ آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے ابھی یہ جو حکومت بنائی ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ اس حکومت کی تو قدر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ امریکہ نے بھی کہہ دیا، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کڑی نظر رکھیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس میں، اور اس حکومت کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، یہ چل بھی نہیں رہے گی، آنے والے وقت بتائیں گے، یہ نہیں چلے گی، یہ 2-4 مہینے کے بعد یہ ٹوٹ جائے گی، یہ حقیقت بات ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ ہی پاکستان کو بجائے، جو میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیبل کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دلائیں گے۔ کیسے نجات دلائیں گے؟ یہ آپس میں لڑیں گے، اور اس وقت انہیں اتنا یعنی کہ سوچ نہیں، فکر نہیں، غم نہیں کہ پاکستان کے معاشی دیکھو، اکنامکلی دیکھو، تباہ ہو گئے ہمیں کوئی ابھی لون کے لیے، ہمیں 2 روپے کے لیے ہم جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ اسی کے قابل ہیں، اور پاکستان کو یہ مزید جو ہے نا کریں گے، تباہ کریں گے۔ لیکن اس وقت میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کس کے؟ جو ذمہ داران ہیں
اور جو پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے ہیں ایک امن پیدا کریں اور دوسرے صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں. اور دیکھو جو پارٹی جو ہے جن کو پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے ان کی حفاظت کریں اور ان کی عزت کریں اور احترام کریں تاکہ وہ ہو جو لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے، بجائے کہ آپس میں اکٹھے ہو کر اور جو ہے نا ایک علیم بنا کر اور جو ہے نا حکومت ہمارے سامنے رکھ دی ہے. یہ ناجائز ہے، لوگوں کے زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے، ظلم، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اللہ کا نام لے کر اللہ پر یقین کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے گا. جی، جیسا کہ سید عباسی صاحب مشوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں جو رزلٹ آئے اس کے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان ترقی کرے گا.